على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابك يا حبيب الله. الحمد للہ اس وقت ہم نوری منورین حاتمی اکابر حضور سیدنا شاہ ابوالحسین احمدی نوری الملقب بمیہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ان کے قدموں میں ہے کہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگر سرکار ابوالحسین احمدی نوری کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں جگہ مل جائے تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہستی. سیدی سرکار ابوالحسین احمدی نوری اس نوری سلسلہ برکاتیہ کے عظیم بزرگ جو عالی نبی اولاد علی اعلیٰ حسب والا نسب، یہ وہ حضور کہ جن کی شان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت میں جتنے اشعار کہے وہ اپنی مثال آپ. وہ احمد رضا کہ جن سے 2 صفحے کا سوال ہوتا تھا تو 200 صفحے کی جواب عطا فرما دیتے، جن کے علم و فضل کے ڈنکے 4 ٹانگے عالم میں بج رہے تھے. وہ جب بارگاہ ابوالحسین احمدی نوری میں آتے ہیں تو یوں رکب اللسان ہوتے ہیں کہ برتر قیاس سے ہے مقام ابوالحسین، سدرا سے پوچھو رفت مقام ابوالحسین. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی نوری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. اور ایک جگہ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک اور شجرہ شریف کا صیغہ ایسا نظم فرمایا ہے جس کی ابتدا اس سے ہوئی ہے نور والا ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، ماہ سیما ہے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، سید الطائفہ کا طائف ہے ہم تو کعبہ ہے احمد نوری. سیدی سرکار ابوالحسین احمد نوری کو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں جتنا حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جانا. اور اعلیٰ حضرت نے اسی لیے اپنے ان پیر سادے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کی ظاہری حیات اپنے خاندان میں کسی کو بیعت نہ کی. اعلیٰ حضرت نے خود بیعت کرنے کی بجائے اپنے بھائیوں کو، گھر کی خواتین کو، اپنے دونوں شہزادوں حجت الاسلام کو، سرکار مفتی اعظم کو، جتنے خاندان کے افراد تھے اعلیٰ حضرت کے سب حضور نوری میاں سے بیعت. اعلیٰ حضرت جانتے تھے کہ پیر کون ہے، اسی لیے اسی نظم میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کھو کے سنبل بنے سنچر پیر، کھو کے سنبل بنے سنچر پیر، حق کا جمعہ ہے احمد نوری. ان کے بارے میں مختصر سی سمانے عرض کریں کہ سن 1255 ہجری حضرت ابوالحسین احمد نوری خانوادہ شاہ برکت اللہ میں عالی رسول احمدی کے پوتے کی حیثیت سے اور حضرت شاہ ظہور حسین چھٹو میاں کے شہزادے کی شکل میں خاکدانی دیتی تشریف لائے. شوال کا مہینہ تھا 1255 ہجری. جو اگر دیکھیں تو ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے عمر میں بھی 17 سال بڑے تھے. پھر اس کے بعد
کم سنی ہی میں والدہ ماجدہ کا مثال اپنی دادی اماں کی کفالت میں آئے. دادی اماں نے اپنی نونہال پوتے کو بڑے ہی عزت و عظمت و رفت و شوکت و حشمت کے ساتھ پرورش شروع کی. دیندار ماحول تھا. خاندان بھی سادات کرام کا عظیم خاندان. کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ والد ماجد کا بھی مثال ہو گیا. جو دادا حضرت سید علی رسول احمدی کی زیر سرپرستی حضرت کی پرورش اور تقریباً 41 سال حضرت شاہ علی رسول احمدی کی خدمت کرتے ہوئے حضرت کو ملا. اور ایسی خدمت کے صبح سے شام تک، شام سے صبح سائے کی طرح دادا جان کے ساتھ رہتے اور دادا جان بھی اپنے اس عظیم پوتے کو سینے سے لگائے رہتے. مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، مزار ہو، درگاہ ہو، سفر ہو، حضر ہو، دسترخوان سے لے کر محراب تک، محراب سے لے کر خانقاہ. شاہ حسین احمدی نوری اپنے دادا جان کے ساتھ سائے کی طرح رہتے. اور دادا جان نے بھی اس قدر ان کی تربیت میں محنت کی. ان سے جتنے ریاضتیں کرائیں آج کے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. خاندان کے جتنے اوراد و وظائف تھے سارے اوراد و وظائف کی زکات بنفس نفیس حضرت شاہ حسین احمدی نوری نے ادا کی. اور روحانی تربیت شاہ علی رسول احمدی کی طرف سے سیدنا شاہ آل احمد اچھے میاں شمس ماہرہ کی. خود فرماتے ہیں کہ میں تو کوشش کرتا تھا میری تکمیل دادا حضرت شاہ علی رسول اور حضرت سیدی شاہ آل احمد اچھے میاں فرما دیا تھا. بس ایسے سمجھو کہ جیسے رسول پاک صاحب الاولاق کی بارگاہ میں حضرات صحابہ حاضر ہو کے کوشش کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درجہ کمال تک پہنچاتے تھے. انہیں کا صدقہ اس خاندان میں یہاں یہ ملا کہ شاہ ابو الحسین احمدی نوری تھوڑی سی کوشش کرتے تھے اور ان کے آبائے کرام کرم فرما کر انہیں درجہ کمال تک پہنچاتے. اتنی عبادت و ریاضت ہوگی، اتنی محنت ہوگی کہ دادی اماں، دادی جان اور دادا جان بھی اس بارے میں اختلاف ہو جاتا کہ کیا دادی جان کہتی تھی اپنے شوہر نامدار سے کہ کیا اس بچے کو اپنی جسے فقیر بنا دو گے؟ تو وہ مسکرا کے کہتے تھے ہاں یہ فقیر بناؤں گا، ایسا فقیر جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے علماء اور شہنشاہ علم و فن ان کے قدموں پہ سر جھکائیں. اور تم نہیں جانتے یہ کیا ہے، یہ حضرت ابو علی شاہ قلندر اور حضرت بدرالدین شاہ مدار کی بشارت کردہ 7 اقطاب میں سے خاتم کتب ہے. آخری سبحان اللہ. الحمدللہ اس وقت اس درگاہ شریف کے آخری کتب کے قدموں میں ان کے عرس کے شب بیٹھے ہوئے. حضرت شاہ ابو الحسین احمدی نوری علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں اپنے خاندان گھر کے بزرگوں کا اتنے مجموعہ تھا، سب کی خوبیاں ان میں جمع تھی. حضرت شاہ علی رسول احمدی انہیں نواز کر اس منزل مقام بلند پر پہنچا کر کہ بڑے بڑوں کی حسرت رہ گئی کہ ان کے قدموں تک کی زیارت کرتے. شاہ ابو الحسین احمدی نوری تقویٰ اور پرہیزگاری کے اس اونچی منزل پر تھے. شریعت اور سنت کی پابندی کے ساتھ مستحبات کی پابندی اس درجے تھی کہ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ انہی کا عکس جمیل دیکھنا ہو تو سرکار مفتی اعظم سبحان سرکار مفتی اعظم ہند انہی کی کرامت. یہی وہ مسجد برکاتی ہے کہ شاہ ابو الحسین احمدی نوری اور حضور اعلیٰ حضرت نصیب البرکت کی ملاقات یہی ہوئی. اور اس عظیم دادا نے، عظیم بزرگ نے امام رضا سے کہا
کہ تمہارے یہاں بیٹا تولد ہوا، اس کا نام آل الرحمن رکھا جائے، اور یہ بھی کہا کہ وہ طویل عمر پائے گا، بہت سے لوگوں کی دین و ایمان کی سلامتی کا اور دین کی خدمت کا بہت بڑا کام کرے گا۔ میں بریلی آؤں گا مجھ سے اس کرامت آثار جمدوہی کا اثر تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند کی پوری زندگی ایسی تھی کہ وہ خود نوری میاں نظر آتے تھے، نوری میاں کا چپل، نوری میاں کا جمال، نوری میاں کا فیضان سرکار مفتی اعظم ہند میں کھل کے نظر آتا تھا۔ جس تبلیغ کی بات کی تھی تو شدید تحریک میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند نے جس طرح لاکھوں لوگوں کی ایمان کی حفاظت اور کروڑوں مریدین کی جس طریقے سے تربیت فرمائی، یہ سب فیضان حضور مفتی اعظم ہند ابو حسین احمد نوری سے ملا۔ سرکار ابو حسین احمد نوری شریعت اور سنت کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ بریلی میں ہم کو جو شریعت و سنت کی پابندی یا مستحبات کی پابندی کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کا نقش اول شاہ ابو حسین احمد نوری کی بارگاہ میں نظر آتا ہے، چاہے وہ تعویذات ہو اور دیگر معاملات ہو، جہاں تک کہ پیری مریدی کے نام پر سماج میں جو بے اعتدالیاں رائج ہو ان بے اعتدالیوں کو ختم کرنے میں بھی، قدغن لگانے میں بھی سرکار ابو حسین احمد نوری کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کروں کہ کبھی بھی عورتوں کو بیعت کے لیے حضور سرکار ابو حسین احمد نوری نے اپنے پاس نہیں بلایا، بلکہ پردے کے پیچھے سے حضور احمد نوری انہیں بیعت کرتے اور زبان سے کرتے، زبان سے بیعت کرتے، کبھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں کیا، پردے کا اہتمام کیا۔ بریلی میں یہ سارے جلوے سرکار ابو حسین احمد نوری ہی کی بارگاہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں تک کہ ان کی عقائد اہل سنت پر استقامت کی بات، جنہوں نے جو الاصل المصفى نام کی کتاب، الاصل المصفى بحمدہ تبارک و تعالی عقائد اہل سنت کی ایسی زبردست کتاب ہے کہ جس کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ دور رسالت سے لے کر آج تک اہل سنت کا عقیدہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ جب بدایوں اور بریلی کے برادران سلسلہ میں کچھ رفض کا اثر شروع ہوا، اب تفضیل علی کی باتیں ہونے لگی، اس وقت حضرت شاہ ابو حسین احمد نوری نے دلیل الیقین نام کی جو کتاب لکھی، اس میں حق ادا کر دیا سنیت کا، سبحان اللہ، مسلک اہل سنت کا، ثابت کر دیا کہ خانقاہ شاہ برکت اللہ شروع سے آج تک اہل سنت کے اسی عقیدے پر قائم تھی جو حق چار یار والی، سبحان اللہ، یعنی عقیدہ ثابت کیا دلائل سے بھی اور واضح کر دیا کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضور سیدنا سرکار صدیق اکبر ہے، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی ہے، چوتھے نمبر پر مولا المسلمین مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہے۔ اس علی زادے سے یہ عقیدہ، سبحان اللہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہی حق ہے، سبحان اللہ، اور ہم نے تو بغیر کسی لومۃ اللائم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر، مسلک اہل سنت کے نام پر جو عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں وہ امام احمد رضا کے گھر کے نہیں ہیں، یہ خانقاہ مارانہ مطہرہ کے شاہ برکت اللہ کے خاندان کے شاہ ابو حسین احمد نوری کے بتائے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اولی اللہ، دافع رزق و خلود یعنی رافضیت کی رد میں حضرت ابو حسین احمد نوری کا ایک جملہ جو ایک صاحب سے انہوں نے کسی درگاہ کے دروازے پہ اپنی داڑھی پکڑ کے کہا تھا کہ اگر کسی رافضی کو
مرا ہوا دیکھ لو، قبر میں اگر اس کی کا چہرہ کعبے سے نہ پھرا تو یہ فقیر فقیری چھوڑ اللہ قید کی اپنی جگہ طے ہے. حضرت شاہ حسین احمد نوری سنیت کی آن بان شان اور پہچان ہے. ہم نے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بانا بھی اسی لیے ہے. وہ شاہ برکت اللہ اور شاہ ابو حسین احمد نوری کی مسلک کے امین، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج تک خانوادہ اعلیٰ حضرت یا سارے سنی اسی آستانے کے دریوزہ گر ہیں. ہمیں تو جو کچھ ملا اس ہندوستان میں اس میں بہت بڑا حصہ اس خاندان کا. پھر کہ عرض یہ کرنا کہ حضرت شاہ ابو حسین احمد نوری شریعت و سنت کی ایسی پابندی کرتے تھے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ان کی اجدادی بہن ہمشیرہ بڑودہ میں ایک سید صاحب کے یہاں بیاہی تھی جو رئیس اعظم بڑودہ تھے. یوں شاہ ابو حسین احمد نوری ایک بار وہاں پہنچے اور وہاں ان کے پہنچنے کے کچھ دنوں کے بعد دلی سے اس خاندان کے خاندانی پیر حضرت شاہ نظام الدین فخری دہلوی آیا. چشتی بزرگ تھے، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا. وہ خاندان میں جتنے بھی لوگ تھے سب سے ملتے اور نظر پاتے، نظر دی جاتی، لوگ نظر گزارتے. وہ زنان خانے میں گیا تو وہاں کی خواتین پاپردہ باعزت شرفا، لیکن وہاں کا مزاج تھا پیر صاحب کو نظر گزارتی. حضرت کی جو اخلاقی ہمشیرہ تھی انہوں نے اپنے بھائی جان سے پوچھا کہ میں کیا کروں. حضرت نے منع فرما دیا، کہا کہ تم نظر نہ گزارو، تمہارے پیر جس طریقے سے بھی بات کریں کہ انشاءاللہ ناراض نہ ہو. بات دفعہ ہوئی، معاملہ ہو گیا، وہ نہیں آئی. جب وہ باہر آئے تو حضرت شاہ ابو حسین احمد نوری خود نظر لے کر گئے کہ میری بہن معذور ہے، شرعی طور پر معذور ہے، اس کی طرف سے میں نظر لے کے آیا. حضرت شاہ نظام الدین فخری نے بڑے ہی منفعل انداز میں کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں جان سکا، اور آپ کے خاندان والا شان کی شان سنت کی پابندی میں جانتا ہوں، آپ کی عظمت کو جانتا ہوں. میں ان کے لیے نہ صرف اس وقت بلکہ اب تا حیات نظر معاف کرتا ہوں. میں اسے نظر نہیں لیا تھا، وہ میرے سامنے نہ آئے، کوئی بات نہیں. اور اب میں بھی بغیر اجازت زنان خانے میں نہیں جاؤں. سبحان اللہ. چھوٹوں کو نہیں، بڑوں کی اصلاح کرنے والے شامل سے. سبحان اللہ. اس طرح کے بے شمار واقعات. ابھی میں نے عرض کیا کہ ان کے دادا حضرت نے کہا تھا کہ ان کو وہ بنائیں گے. بڑے بڑے بادشاہ وقت، بڑے بڑے علماء ان کے قدموں میں رہے. تو ہم نے دیکھا حضرت شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان، اور اس دور کے جب ان دو کا ذکر ہو گیا تو سب کا ذکر ہو گیا. سارے علماء اہل سنت جسے اپنا رہنما مانتے تھے شاہ ابو حسین احمد نوری کی ساتھ. جب علم کے ایسے ایسے جبل شامخ، علم کے ایسے ایسے کوہ گرا، علم کے ایسے ایسے مینار ان کے سامنے ایسے ادب سے پیش آتے تھے. دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ پر سرے منبر امام احمد رضا محدث بریلوی حضور ابو حسین احمد نوری کے قدموں کے اوپر گر رہے تھے، اور حضور سرکار نور انہیں اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتے اور اعتراف حق اور اعتراف کرنے میں تو کوئی لسان نہیں. جس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حج کے لیے گئے ہوئے ایک خط کے ذریعے یہی ہے جنہوں نے لکھا تھا کہ اب خاندان میں، ہمارے مریدستان میں کوئی ایسا نہیں جو آپ جیسا ہو. مولانا عبد القادر بھی رخصت ہو چکے، اور اب ہمارے خاندان کا وہ لقب جو چشم و چراغ خاندان برکات ابھی تک خاندان کے باہر نہیں دیا گیا تھا. اس وقت کوئی ایسا نظر نہیں آتا
اس لیے میں برضا و خوشی بہوش و حواس چشم و چراغ خاندان برکات کا یہ لقب آپ کی نظر کرتا ہوں، امید ہے کہ قبول کریں۔ ذرا حسن ادب اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ پہلی اور واحد شخصیت ہے، میں سمجھتا ہوں پہلی اور آخری ذات کہ جو اس عظیم خاندان کی چشم و چراغ خاندان برکات امام احمد رضا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لقب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے لیے سب سے عظیم لقب ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اور سارے علماء نے ان کے سامنے سر عقیدت کو جھکایا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں اور نوابوں نے حضور سیدی سرکار حسین احمد نوری کی بارگاہ میں سر جھکایا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کروں گا۔ بمبئی میں ایک سردار ولی خان کر کے بہت بڑے رئیس رہتے تھے، وہ اور ان کے باپ دادا نظام حیدرآباد کے باج گزار تھے۔ اسی بات پر نظام حیدرآباد یعنی میر محبوب علی خان، حیدرآباد کے بادشاہ میر محبوب علی خان ان نواب صاحب سے ناراض ہیں۔ ان کا پرانا تعلق خاندانی مریدی کا اس بارگاہ سے تھا۔ ابو حسین احمد ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے بمبئی میں، 1902 کی بات، سن 1902 کی۔ تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ بادشاہ وقت نظام حیدرآباد میر محبوب علی خان ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور ہم سے اور ہمارے باپ سے ناراضگی کی وجہ سے ساری مراعات چھین لی ہے، اور اگر وہ بمبئی آ جائیں، میرے غریب خانے پہ رک جائیں، اور اگر وہ ہمیں معاف کر دیں تو بڑی مہربانی ہو، کرم فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا میں کیا، میری کیا شان، میری کیا اوقات، یعنی عجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہنے لگے نہیں آپ کے خاندان کی بڑی بڑی کرامتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، بڑی شان ہے۔ کہنے لگے نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کوئی عجب بھی نہیں، سیر سپاٹے والے شاہ نظام ہیں، شاہ حیدرآباد سیر سپاٹے والے ہیں، شوقین انسان ہیں، کیا عجب ہے کہ بمبئی آ جائیں، کیا عجب ہے کہ آپ کے گھر ہی رک جائیں، کیا عجب ہے کہ آپ کو معاف ہی کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کرامت کو کیسے چھپاتے ہیں۔ لیکن پھر کہنے لگے کہ اگر وہ آ گئے تو میری ایک گزارش کہ میرے خادم کی سفارش کر دینا کہ ان کو وہاں کچھ آسوفہ مل جائے، کچھ نوکری مل جائے۔ انہوں نے کہا حضور ضرور۔ اب یہ بات ہوئی ہی تھی اور شاہ ابو حسین احمد نوری بمبئی ہی ان کے گھر ہی تھے کہ اچانک نظام حیدرآباد کے پاس سے وہ نواب صاحب کے پاس تار آیا، ٹیلی گرام، اور اس میں یہ تھا کہ نظام حیدرآباد نے یہ تار لکھ کر بھیجا تھا کہ میں نے سنا ہے آپ کے یہاں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ اللہ والے آئے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں لے کر حیدرآباد آئیں۔ یہ خوش ہو گئے، فوراً حضرت سے عرض کی۔ حضرت نے فرمایا کہ فقیر کے پاس وقت نہیں کہ بادشاہوں کے دربار میں، اور فقیر بادشاہوں کے دربار کے آداب سے واقف نہیں، اور ہمارے خاندان میں اس کا طریقہ نہیں۔ ویسے بھی حضرت کی ایک عادت تھی، بات دوسری طرف جائے گی لیکن سن یہ بڑی پیاری۔ جب کہ حضرت دورے پر نکلتے تھے تو غریب مریدوں کے یہاں، امیروں کے یہاں نہیں رکتے تھے، اور غریب مریدوں کے یہاں جب رکتے تھے، ضرورت مندوں کے یہاں، تو جتنے دن رکتے، جتنے نظریں آتی وہ نظریں پاس میں رکھنے کی بجائے جس کے گھر پہ رہتے تھے سب انہیں نظام حیدرآباد کی طرف سے خط آیا، تار آیا، انہیں لے کے آؤ، حضرت نے انکار کر دیا۔ تو اس نے وہاں سے فوراً تار لایا، ٹیلی گرام کیا کہ حضرت کو روک کے رکھو اپنے گھر پہ، مکتوب بمبئی آ۔ یہ روحانی قید اور روحانی طاقت۔ اور تھوڑے ایک ہی دو روز میں خبر لگی کہ نظام حیدرآباد میر محبوب علی خان اپنے اسپیشل ٹرین سے حیدرآباد سے بمبئی کے لیے روانہ،
جب وہ ٹیلی گرام روانگی کا آ گیا، یہ جو نواب صاحب تھے ان کے دل میں ذرا سا دغدغہ پیدا ہوا، خدشہ پیدا ہوا، کہنے لگے کہ اب وہ آ تو رہے ہیں، کام تو ہو ہی جائے گا، میرے یہاں یہ رکنے بول بھی دیے ہیں، اب رہا حضرت کے بعد کی، حضرت نے کہا تھا میرے خادم کی سفارش کر دینا، ابھی سفارش کروں گا مسئلہ بگڑ نہ جائے، ویسے حضرت کو کیا پتہ لگے گا کہ میں نے سفارش کی ہے کہ نہیں، اپنے دل ہی میں رکھا کہ یوں ہی کہہ دوں گا کہ ہاں کہہ دیا، لیکن اللہ والوں کی شان وہ ہے کہ اللہ والے دلوں کے حال سے باخبر ہیں۔ حضرت نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ رب العزت تو سب جانتا ہے، جیسے ہی اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا، تھوڑی دیر میں تار آیا کہ بادشاہ سلامت جانے کیوں بیچ راستے سے واپس ہو گئے، پھر آیا ہاتھ پاؤں جوڑ کے معافی مانگنے لگا اور معذرت کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا میں کیا کروں، تو من مرضی کا مالک ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، جب چاہے آ جائے نہیں جائے۔ نتیجہ یہ نکلا، تھوڑا سا پیچھے کو نتیجہ یہ نکلا کہ حضور سیدی سرکار حسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے رہے کہ اللہ کی مرضی ہے، جیسا ہو سو ہو، جو ہو سو ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی اس نے معافی تلافی کی، تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹیلی گرام آیا کہ میں ممبئی آ رہا ہوں۔ دراصل قضا اور قدر کا مالک تو اللہ، لیکن اللہ کریم اپنے مقبول بندوں کی باتیں بہت قبول فرماتا ہے، ان کی باتوں کو پورا کرتے ہیں۔ بہرحال واقعہ مختصر یہ کہ نظام حیدرآباد بمبئی آئے اور انہی نواب صاحب کے یہاں رکے، بڑا مکان تھا اور وہیں رکے رہے، اور دوسرے روز شاہ ابو الحسین احمد نوری کے پاس خبر بھیجی کہ میں آنا چاہتا ہوں ملاقات میں، جو وقت عنایت فرمائے۔ شاہ ابو الحسین احمد نوری نے کہا فقیروں کا دربار تو 24 گھنٹے کھلا ہے، جب چاہے چلے۔ نظام دربار آئے، آتے ہی وہ حیدرآبادی شیروانی، کمر میں پٹکا، گلے میں ہاتھ، جو ان کا شاہی انداز تھا اسے آئے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے شاہ ابو الحسین احمد نوری کے پاس جب وہ آئے تو نظام میر محبوب علی خان اگرچہ بڑے عجیب مشہور تھے، لیکن وہاں اس وقت کانپنے لگے، لرزت آ رہی، گھبرا کے کانپتے کھڑے تھے، وہ سہارا دے کے بیٹھنا پڑا۔ تو دور ابو الحسین احمد نوری کی چارپائی کے پائنتی جانب آ کے بیٹھا۔ شاہ ابو الحسین احمد نوری نے فوراً کہا کہ بھائی کرسی لاؤ، کرسی منگوا کے کہا آپ اس پہ بیٹھو۔ وہ بیٹھ نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ کے سامنے میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں، میں تو بس آپ کے قدموں میں بیٹھوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، تو بادشاہ مسلمانہ ہو، مسلمانوں کے بادشاہ ہو، حاکم کی عزت کرنی چاہیے، حاکم کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر حضرت نے زبردستی کرسی منگوائی اور اس کرسی پر بادشاہ حیدرآباد کو بٹھایا۔ بیٹھنے کے بعد حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری سے بات چیت شروع ہوئی، جو کچھ اسے کہنا تھا کہا، سننا تھا سنا، دعا لینی تھی دعا دی۔ شاہ میر محبوب علی خان حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری سے یہ کہا، حضور میں نے سنا ہے کہ آپ کے خاندان میں سیف یمانی نام کی جو دعا ہے، سیف الرحمان، جسے حرز یمانی بھی کہتے ہیں، اس دعا کی اجازت چاہتا ہوں۔ واقعہ مختصر یہ اجازت اس طور پر دی گئی کہ حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری آگے بیٹھ کر دعا پڑھ رہے تھے، پیچھے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، اور حضرت نے پڑھنے کے بعد وہ نسخہ ان کے ہاتھ میں دیا۔ تو یہ بات ان کے دادا کی پوری ہوئی، بڑے بڑے بادشاہ اور علم کے شہنشاہ آپ کے قدموں میں رہیں گے الحمدللہ۔ ایسے بادشاہ وقت شاہ ابو الحسین احمد نوری، اللہ تعالیٰ کے فیضان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔